ہر گھر میں ایک خوف کا عالم ہے کہ کوئی بھی میزائل، ایرانی میزائل کہیں سے بھی آ کر کسی بھی جگہ پر آ کر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ فوجی تنصیبات میں اس وقت خوف و ہراس کا عالم ہے اسرائیل میں، وہاں پر بھی یہ سلسلہ ہے۔ ایئر بیسز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ ان ٹھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے جہاں سے بمباری کی گئی ہے فلسطینیوں پر، مظلوم فلسطینیوں پر، جہاں سے بمباری کی گئی یمن میں، جہاں سے بمباری کی گئی ہے حوثیوں پر، جہاں سے بمباری کی گئی ہے اس وقت حزب اللہ پر۔ آپ کو بتائیں کہ ان ٹھکانوں پر ایران حملہ آور ہو رہا ہے۔ ایران ایک ممکنہ طور پر ایسی قوت بن کر ابھرا ہے جو براہ راست اسرائیل کے ساتھ جنگ کے میدان میں سامنے آ چکا ہے اور ریٹیلیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کی مکمل سپورٹ ایران کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو یکجا ہو جانا چاہیے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے سعودی عرب کی تو ولی عہد محمد بن سلمان نے یہ کہا ہے کہ ہم اس وقت اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ پوری امت مسلمہ کی نظریں اس اہم جنگ پر لگی ہوئی ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان اس وقت اہم جنگ جاری ہے۔ تل ابیب کے حیفا اور تامرہ بستی میں ایرانی میزائل گرے ہیں۔ حیفا اور تامرہ بستی میں ایرانی میزائل گرے ہیں۔ آپ کو انتہائی اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ تل ابیب کے حیفا اور تامرہ بستی میں 40 میزائل داغ دیے گئے ہیں، اور اگر بات کی جائے ایوییشن ذرائع کے حوالے سے تو 6000 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں ان 2 دنوں میں۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس اہم جنگ پر لگی ہوئی ہیں۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ کا دوسری جانب اہم اجلاس جاری ہے اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اب کیا کیا جائے۔ جنگ تو چھیڑ لی ہے اسرائیل نے، لیکن اس جنگ کا نقصان بھی اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اگر جہاز آ رہے ہیں اسرائیل کے تو انہیں مار گرایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بیلسٹک میزائلز جو ہیں ان سے حملہ کیا جا رہا ہے، اور جو حملے اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے ہیں انہیں روکا جا رہا ہے ایران کی جانب سے۔ ایرانی حکومت، ایرانی سپریم لیڈر، ایرانی عوام انتہائی منظم اور مضبوط نظر آ رہے ہیں اس وقت۔ مکمل بہادری سے ایرانی فوج اس وقت مقابلہ کر رہی ہے اسرائیل کی سفاک فوج سے۔ اسرائیل کی بے حیا اور بے شرم فوج کا سامنا کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے۔ ایران نے اسرائیل پر مزید 40 بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ہائبر ڈرون سے بھی حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر۔ اس کے علاوہ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے 335F طیارے مار گرانے کا دعویٰ سامنے آ رہا تھا، اور اب مزید 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ اگر بات کی جائے تہران پر تو 2 گھنٹے پہلے 70 پروازیں جاری تھیں اسرائیل کے جہازوں کی، اور ان میں سے 40 کو اہداف کا نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے، جن میں سے 10 مار گرائے جانے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ شمالی اسرائیل میں بھی دھماکوں کی آوازیں اس وقت سنائی دے رہی ہیں۔ اس وقت اگر بات کی جائے عراق کے فوجی ترجمان کا عراقی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال کرنے کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت تیل کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا ایرانی تیل تنصیبات پر ممکنہ حملوں کی خبریں، تصاویر یا ویڈیوز بالکل بھی نہ چلائے۔ میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیل میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کی جانب سے یہ تصدیق سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی کشیدہ ہے۔ تل ابیب میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغ دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی ہوم فرنٹ کمانڈ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ ہر گھر میں ایک خوف کا عالم ہے کہ کوئی بھی میزائل، ایرانی میزائل کہیں سے بھی آ کر کسی بھی جگہ پر آ کر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ فوجی تنصیبات میں اس وقت خوف و ہراس کا عالم ہے اسرائیل میں، وہاں پر بھی یہ سلسلہ ہے۔ ایئر بیسز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ ان ٹھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے جہاں سے بمباری کی گئی ہے فلسطینیوں پر، مظلوم فلسطینیوں پر، جہاں سے بمباری کی گئی یمن میں، جہاں سے بمباری کی گئی ہے حوثیوں پر، جہاں سے بمباری
کی گئی ہے اس وقت حزب اللہ پر۔ آپ کو بتائیں کہ ان ٹھکانوں پر ایران حملہ آور ہو رہا ہے۔ ایران ایک ممکنہ طور پر ایسی قوت بن کر ابھرا ہے جو براہ راست اسرائیل کے ساتھ جنگ کے میدان میں سامنے آ چکا ہے اور ریٹیلیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کی مکمل سپورٹ ایران کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو یکجا ہو جانا چاہیے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے سعودی عرب کی تو ولی عہد محمد بن سلمان نے یہ کہا ہے کہ ہم اس وقت اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ پوری امت مسلمہ کی نظریں اس اہم جنگ پر لگی ہوئی ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان اس وقت اہم جنگ جاری ہے۔ تل ابیب کے حیفا اور تامرہ بستی میں ایرانی میزائل گرے ہیں۔ حیفا اور تامرہ بستی میں ایرانی میزائل گرے ہیں۔ آپ کو انتہائی اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ تل ابیب کے حیفا اور تامرہ بستی میں 40 میزائل داغ دیے گئے ہیں، اور اگر بات کی جائے ایوییشن ذرائع کے حوالے سے تو 6000 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں ان 2 دنوں میں۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس اہم جنگ پر لگی ہوئی ہیں۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ کا دوسری جانب اہم اجلاس جاری ہے اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اب کیا کیا جائے۔ جنگ تو چھیڑ لی ہے اسرائیل نے، لیکن اس جنگ کا نقصان بھی اسرائیل کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اگر جہاز آ رہے ہیں اسرائیل کے تو انہیں مار گرایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بیلسٹک میزائل جو ہیں ان سے حملہ کیا جا رہا ہے، اور جو حملے اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے ہیں انہیں روکا جا رہا ہے ایران کی جانب سے۔ ایرانی حکومت، ایرانی سپریم لیڈر، ایرانی عوام انتہائی منظم اور مضبوط نظر آ رہے ہیں اس وقت۔ مکمل بہادری سے ایرانی فوج اس وقت مقابلہ کر رہی ہے اسرائیل کی سفاک فوج سے۔ اسرائیل کی بے حیا اور بے شرم فوج کا سامنا کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے۔ ایران نے اسرائیل پر مزید 40 بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ہائبر ڈرون سے بھی حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر۔ اس کے علاوہ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے 335F طیارے مار گرانے کا دعویٰ سامنے آ رہا تھا، اور اب مزید 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ اگر بات کی جائے تہران پر تو 2 گھنٹے پہلے 70 پروازیں جاری تھیں اسرائیل کے جہازوں کی، اور ان میں سے 40 کو اہداف کا نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے، جن میں سے 10 مار گرائے جانے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ شمالی اسرائیل میں بھی دھماکوں کی آوازیں اس وقت سنائی دے رہی ہیں۔ اس وقت اگر بات کی جائے عراق کے فوجی ترجمان کا عراقی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال کرنے کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت تیل کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا ایرانی تیل تنصیبات پر ممکنہ حملوں کی خبریں، تصاویر یا ویڈیوز بالکل بھی نہ چلائے۔ میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیل میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کی جانب سے یہ تصدیق سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی کشیدہ ہے۔ تل ابیب میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغ دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی ہوم فرنٹ کمانڈ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔